یقین مانیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خود صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں یعنی صدیق اکبر جو ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جتنی بھی انسانیت ہے، چاہے پچھلی امتوں میں چاہے اس امت میں، سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بات دشمنوں کو بھی پتا، دشمن بھی جانتے۔ جس دن غزوہ احد میں اللہ کے رسول گڑھے میں گرے اور آپ نے لوہے کا خود پہن رکھا تھا، وہ بھی آپ کی پیشانی میں گھس گیا اور آپ کو خون جاری ہو گیا، صحابہ بھی، حضرت عمر بھی اس میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، اور ابو سفیان نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر دور دیکھا، دور سے بعض دفعہ آدمی تھوڑے تھوڑے ہم شکل ہوں تو وہ دھوکہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ہم شکل مشابہ، وہ غزوہ احد میں ان کو تیر لگا، وہ گرے۔ ابو سفیان نے دیکھا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا۔ کوہ صفا کو پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے 2-3 اعلان کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، ہر فیکم محمد، ارے کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ آپ نے حضرت عمر سے کہا خاموش رہو، کوئی جواب نہیں دینا اس کا۔ اب اس نے دوسرا سوال، ہل فیکم ابا بکر، ارے کیا تم میں ابو بکر ہے؟ ترتیب دیکھو، یہ کفار کے سردار کی ترتیب ہے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر۔ تیسرا اس نے پوچھا ہل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی جواب نہیں۔ جب تینوں نام اس نے پکارے اور کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے کہا بولو بول۔ وہ جو ان کا بڑا بت تھا، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، تو اس نے حبل کا نعرہ لگا، بولو حبل، کہ حبل کی جائے ہو، حبل زندہ باد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات پر کبھی چپ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا عمر اب اس کو جواب دو۔ اس نے جب بولو حبل کا نعرہ لگایا اور کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، گویا اس کا اشارہ تھا ہمارے عزا نے ہمیں جتوا دیا، تمہارے پاس کوئی عزا یعنی وہ کوئی دیوی دیوتا تمہارا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر اس کو جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا ہے، آقا ہے، اللہ ہے، تمہارا تو کوئی آقا مولا ہے ہی، تو پتھروں کے پجاری ہو، تم کیا ہمارا مقابلہ کرو گے؟ لنا مولا ولا مولا۔ جہاں شرک کی بات آئی فوراً رد کیا اور توحید کے پرچم کو اونچا کیا۔ تو مقصد کہنے کے لیے ہے دشمن بھی جانتے تھے کہ اسلام کی یہ بڑی قوتیں جو ہیں پہلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، یہ بات دشمنوں کو بھی پتہ، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں اپنے مسلح کا وارث ابو بکر کو بنایا، دنیا کو بتایا کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کی ازواج مطہرات کہتی رہی اللہ کے رسول ابو بکر اتنا نرم دل ہے، آپ کے مسلح پر کھڑا ہوگا، جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول آپ عمر سے کہو وہ تھوڑا دل کا سخت ہے، وہ نماز پڑھا لے گا۔ ابو بکر نماز پڑھائی نہیں سکیں گے، روتے رہے۔ آپ نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں سے۔ اور آپ نے بڑا سخت، جب عورتوں نے ضد کی آپ نے بڑا سخت جملہ استعمال،
آپ نے فرمایا تم تو مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا، تم بھی مجھے اسی طرح بہکا رہی ہو۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر کی موجودگی میں عمر کا انتخاب کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ مصر کی عورتوں نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ترتیب کے ساتھ، چنانچہ اللہ کے رسول کی کیا حکمت ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت کے بعد وہ سارے سامنے آ گئے۔ جب جھوٹے نبیوں نے دعوے کیے، حضرت صدیق نے کہا ان کے خلاف لڑیں گے، زکات دینے والوں نے زکات کا انکار کیا، ابو صدیق نے کہا لڑیں گے، حضرت عمر نے کہا کیوں لڑیں گے، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر خلیفہ حضرت عمر ہوتے تو وہ نہیں لڑتے۔ یہ اللہ کے رسول کی حکمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صدیق اکبر کا انتخاب کر کے پھر حضرت عمر کا بھی سینہ کھول دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دلائل دیتے رہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول کا سینہ، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے دلائل سے حضرت عمر کا سینہ کھل گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر جیسے بہادر آدمی بھی اپنے حواس کھو بیٹھے اور تلوار لے کر مسجد میں، جیسے کسی کا دماغ اچھل گیا ہو، تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں ڈرتا ہوا۔ اس وقت بھی صبر و تحمل کا پہاڑ ابو بکر ایک ایسی ہستی تھی جو منبر پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا لوگوں، تم نے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے اس کا معبود زندہ ہے، اگر کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ پھر قرآنی دلائل کیے، حضرت عمر کی بے نیام تلوار بھی نیام میں چلی گئی، ان کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ میں غلط ہوں، موقف ابو بکر صدیق کا صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو کام کیے، جو انتخاب کیے، جس صحابی کا جس موقع پر جس کام کے لیے انتخاب کیا، وہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھا۔